الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے شیخ احمد ابن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ کی کتاب الفتاوی الجلیہ عن المناہج الدعویہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کتاب کے اندر شیخ سے جو دینی مسائل اور فتاوے پوچھے گئے ان کا آپ نے جواب دیا ہے۔ چنانچہ آپ کے جو بھی فتاوے تھے ان کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ عقیدے اور منہج سے متعلق خاص طور سے اور باطل فرقوں سے متعلق اور خاص طور سے موجودہ زمانے میں جو باطل تحریکیں اور تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں ان سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہیں جو اس کتاب کے اندر جمع ہیں، اور اس کا آپ نے کافی و شافی جواب دیا ہے۔ بلاد عرب کے اندر، خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے اندر، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ ایک مشہور عالم دین ہیں، سلفی عالم دین ہیں، شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ۔ آپ کے ان فتاووں کو شیخ حسن بن منصور الدغیری نے جمع کیا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف کرایا جائے سب سے پہلے، اور یہ کہ آپ کے علمی کارنامے کیا ہیں، اور آپ نے موجودہ دور کے باطل جو تنظیمیں اور تحریکیں ہیں ان پر آپ کے کیا کام ہیں، تاکہ آپ کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے۔ اور پہلے میں اشارتاً یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اخوان المسلمین جو مصر کے اندر 1928 میں پیدا ہوئی، حسن بنا نے جسے 1928 کے اندر قائم کیا تھا، جن باطل افکار پر اور جن خارجی افکار پر یہ تنظیم قائم کی گئی اور دھیرے دھیرے مصر کے علاوہ دوسرے عرب ممالک میں کیسے پھیلایا گیا اور اس کے کیا غلط نتائج سامنے آئے، اس تنظیم کی وجہ سے کتنی زیادہ خارجی اور فسادی تنظیمیں پیدا ہوئیں اور ان کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا، عالم اسلام پر، خاص طور سے عالم عرب پر۔ اگر اس تنظیم کے تعلق سے دیکھا جائے تو شیخ احمد ابن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے، میں سمجھتا ہوں، جس قدر لکھا ہے اور جس قدر آپ نے تحذیر کیا ہے، ڈرایا ہے، آگاہ کیا امت کو، خاص طور سے عربوں کو، عرب حکمرانوں کو، شاید کہ اس طرح کوئی کام کیا ہوگا۔ آپ کی جو کتاب ہے المورد الزلال، جس کے اندر آپ نے 50 سے زائد اس تنظیم پر ملاحظہ آپ نے درج کیا ہے اور ان کے باطل اور فاسد عقائد کو، نظریات کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ، جن کا انتقال ابھی چند ماہ پہلے ہوا ہے، آپ کا نام مشہور ہوا کہ آپ نے اخوانیت پر رد کیا اور ان کے سرغنوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا، خاص طور سے سید قطب اور سید مودودی وغیرہ پر، کیونکہ انہی کی تحریروں سے اور انہی کی تقریروں سے، انہی کے باطل افکار سے امت پر اس کا برا اثر پڑا اور باطل تنظیمیں پیدا ہوئیں۔ تو شیخ نے چونکہ
بالتفصیل ان کو ٹارگٹ کیا اور لکھا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے یہی لوگ تھے، شیخ احمد بن یحییٰ النجمی اور اسی طریقے سے عبداللہ القرعاوی وغیرہ، جنہوں نے باطل تحریکوں پر لکھا ہوا ہے جم کر کے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ، جن کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے، جس وقت آپ لکھتے تھے اس وقت مملکت سعودی عرب کے اندر اخوانیوں کا غلبہ تھا۔ آپ سنتے ہیں کہ یہ دیکھو سید مودودی کو فیصل ایوارڈ ملا، سعودی عرب نے دیا۔ یہ لوگ بیان کریں گے سید مودودی کو، سید قرضاوی کو یہ ملا، ابوالحسن ندوی کو یہ ملا، فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا، سید قطب کی کتاب کو شائع کیا گیا، اور ہر کتاب ان کی شائع کی گئی سعودی عرب سے، حکومت کی طرف سے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جو اہل علم ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں۔ اس وقت انہی لوگوں کا غلبہ تھا ہر سیکٹر میں، خاص طور سے علمی سیکٹر میں، تعلیمات کے سیکٹر میں انہی لوگوں کا غلبہ تھا۔ یہ لوگ جس کے لیے سفارش کرتے تھے اسی کو ہر طرح کا ایوارڈ ملتا تھا، اور وہ جس کو آگے بڑھاتے تھے، جس کو پروموٹ کرتے تھے، بلکہ جس وقت ان کا غلبہ تھا سعودی عرب کے اندر، وہاں پر سلفیوں کو دبا کے رکھا جاتا تھا، ان کی ایک بات نہیں سنی جاتی تھی۔ یہ اسی زمانے کے ہیں شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ۔ یہ ایک پر ایک کتابیں لکھتے تھے، لیکن ان کی کتابیں یہ لوگ چھپنے ہی نہیں دیتے تھے۔ وزارت الاعلام کے اندر جو ایک اہم عہدے پر فائز تھے عبداللہ ابن جبرین، جو کہ اخوانیوں میں سے تھے، ان کی کتاب پر ملاحظہ لگا کے واپس کر دیتے تھے۔ یہ لکھتے تھے اخوانیوں کے خلاف، ملاحظہ لکھ کر کے واپس کر دیا جاتا تھا کہ آپ کی کتاب جو ہے تنقید کر رہی ہے ایک بڑی جو ہے دعوتی تنظیم، ایک بڑی جو ہے اسلامی جماعت کے اوپر، جس کی وجہ سے فرقہ وارانہ فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بڑے علماء اور دعات کے خلاف جو ہے آپ کی کتاب ہے، جو سماج کے اندر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ایسے ملاحظے اور کس کے خلاف؟ آپ جو ہے ان کے باطل افکار کو ایکسپوز کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، یہ جس کو سفارش دے کرتے تھے اسی کی کتابیں شائع ہوتی تھیں۔ تو ان کے زمانے میں آپ دیکھیں گے سلفیوں کی کتابیں نہیں یہ لوگ شائع ہونے دیتے تھے، اور خاص طور سے اخوان المسلمین تنظیم کے خلاف اگر کوئی کتاب لکھتا تھا تو اس کو یہ لوگ شائع ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب ایک کتاب نہیں شائع ہونے دیتے تھے تو یہ سلفیوں کو ایوارڈ کہاں سے دلائیں گے؟ تو ان کے جو محبوب ہوتے تھے، ان کے حق میں جو کام کرتے تھے، انہی لوگوں کو یہ لوگ جو ہے سفارش کر کے پروموٹ کر کے آگے بڑھاتے تو انہی کو ایوارڈ دیا جاتا تھا۔ وہ ایوارڈ وغیرہ دینا یہ کسی کے لیے تزکیہ کا باعث تھوڑی ہوگا۔ بھائی ہم دیکھیں گے کہ اس کے بھائی افکار کیا ہے، اس کی تحریروں میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی زندگی کیسے ہے، اس کے عمل سے، اس کی زندگی سے، اور خاص طور سے اس کے افکار کا پتہ چلے گا۔ اس کی تحریریں جو چھوڑ کر کے گیا ہے، وہ جو اپنا علمی ورثہ چھوڑ کر کے گیا ہے، اس سے پتہ لگایا جائے گا اس کو کیا ایوارڈ ملا، اس نے کیا دولت بنائی، اور کیا پایا کیا نہیں پایا، اس کے ذریعے سے تھوڑی پتہ لگایا جائے گا۔ تو شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے باقاعدہ شیخ عبداللہ ابن جبرین کے خلاف کتاب لکھی، پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ کیسے جو ہے ان کی کتابوں کو یہ لوگ واپس کر دیتے تھے، اور جب بھی یہ کوئی کتاب لکھتے تھے اخوانیوں کے خلاف، ان کی کتابوں کو یہ لوگ چھاپتے ہی نہیں تھے، تو وہ لوگ PDF وغیرہ بنا کر کے یوں ہی جو ہے پرنٹ نکال کر کے خود ہی سے ادھر ادھر طلبہ میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ لوگ کتابیں حکومت کی طرف سے شائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو یہ حالت تھی اس وقت جو ہے یہ شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ تھے۔ اور یہ جو جنوب کا علاقہ ہے، سامتہ شہر کے اندر ایک بستی ہے نجامیہ، وہاں پر آپ پیدا ہوئے، اسی بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو نجمی کہا جاتا ہے۔ اور اسی سامتہ ہی شہر کے جو ہے مضافاتی علاقے میں شناقطہ ایک علاقہ ہے،
وہاں سے آپ کا تعلق ہے، یعنی شیخ ربیع المدخلی کا۔ وہاں پر مداخلہ نام کر کے ایک قبیلہ رہتا ہے صامتہ شہر کے قریب میں، تو وہ سب علاقے ایک ہی ہیں۔ وہاں پر ایک سے ایک سلفی و عالم ملیں گے آپ کو، خاص طور سے عبداللہ القرآوی ہے جو ان کے شیخ ہیں۔ تو چنانچہ یہ آپ شیخ احمد جو النجمی سے مشہور ہیں، یہ کتاب اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں جو آپ نے لکھی ہے، اور وہاں پر آپ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ جس طریقے سے کہ قصیم وغیرہ کے علاقے میں شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ گزرے، انہوں نے تبلیغی جماعت پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، القول البلیغ کے نام سے، القول البلیغ فی التحذیر عن جماعت التبلیغ۔ اسی طریقے یعنی وہاں پر جو بھی کوئی باطل جماعت ہے، کوئی فرقہ اگر وہاں پر پنپتی ہے، وہاں پر پروان چڑھنے کی کوشش کرتا ہے کوئی، تو اس کے خلاف وہاں کے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی دعوت کا اثر ہے کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے کوئی بھی اگر بات کرتا ہے، کوئی بھی جماعت ہو یا کوئی بھی فرقہ ہو، وہاں اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہاں کے علماء اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی شخص ہو اگر اس کے اندر انحراف پایا جاتا ہے منہج سلف سے ہٹ کر کے، تو فوراً جو اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اخوانیوں کا غلبہ تھا تو وہ لوگ سامنے نہیں آنے دیتے تھے، ان ساری چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیتے تھے۔ لیکن جب جو ہے سلفیوں کا غلبہ آیا ہوا اور ان کے فساد کو اور دیکھا گیا کہ ان کا اثر ہوا، کیسے جو اس باطل تنظیم کے بارے میں یہ سارے علماء پہلے سے، یعنی 30-40 سال پہلے سے لوگوں کو بتا رہے تھے، لیکن کسی کی نگاہ نہیں جا رہی، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے ملک و ملت کو کیسے برباد کرتے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہوتے ہیں، ملک یہ تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب 2010-11 وغیرہ میں یا اس سے پہلے یہ ملکوں کے اندر کیسے فساد مچاتے تھے، بم دھماکے کرتے تھے، حرمین کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور کیسے حکمرانوں کی تکفیر کر کے، اور کیسے جو ہے افغانستان میں جو وہاں پر وہ امریکہ نے ان لوگوں کو بھیجا اور گئے روس کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے، تو وہاں یہ لوگ باقاعدہ ٹریننگ لیتے تھے عربوں میں جا کر کے کہ وہاں فساد مچائیں گے۔ وہاں عبداللہ عزام وغیرہ اور دوسرے لوگ جو فسادی ذہن کے تھے، اسامہ بن لادن اور اس کے جو دیگر ساتھی ہیں، اس کے خلف جو ہیں، یہ لوگ وہاں پر پشاور کے اندر، افغانستان کے اندر، کابل وغیرہ کے اندر یہ لوگ ٹریننگ لیتے تھے اور عرب نوجوانوں کو ٹرین کرتے تھے۔ کیوں ٹرین کرتے تھے؟ تاکہ اپنے ملکوں میں جا کر کے، خلیجی ملکوں میں جا کر کے، عرب ملکوں میں جا کر کے یہ لوگ اپنے ملک کے اندر انقلاب برپا کریں گے۔ یعنی وہاں گویا امریکہ نے ان کو بلایا تھا ٹریننگ کے لیے تاکہ عربوں میں آ کر کے فساد مچائیں۔ چنانچہ 8-10 سال کے اندر انہوں نے یہی سب کیا، سیکھا، ٹرینڈ ہوئے، اور آنے کے بعد آپ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، سعودی کے بارے میں آپ تاریخ پڑھیں کہ 2000 سے لے کر کے 8-10 تک کیسا ان لوگوں نے جگہ جگہ بم دھماکے کیے اس ملک کے اندر، اور کتنے لوگ مارے گئے معصوم، اور بہت سارے پکڑے گئے، ان کو قصاصاً مارا گیا، اور بہت سارے تو خود کش حملہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو اڑا لیتے تھے، پکڑے ہی نہیں جاتے تھے۔ اور ان کے یہاں یہ حملہ جائز بھی تھا، خودکشی کرنا ان کے یہاں جائز، جس کو اسلام کے اندر، حدیثوں کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، قرآن کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو یہ لوگ شہادت کا درجہ بتاتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے جو سرگنے، ان کی طرف سے باقاعدہ فتاوے آتے تھے۔ یہی انہی ساری چیزوں کو، انہی سارے فساد کو دیکھ کر کے جو وہاں کے سلفی علماء تھے، ان سے آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے کہ یہ جو ہے تباہی کا باعث، یہ تنظیم اور اس فکر سے جو لوگ ملوث ہیں، وہ لوگ کسی بھی ملک میں رہیں گے تو وہاں پر فساد مچائیں گے۔ اور سعودی وغیرہ کے اندر چونکہ تنظیم جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ چھپ کر کے رہتے تھے، یہ اپنی جو ہے شناخت کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور ان کا انڈر گراؤنڈ پوری جو ہے تنظیم چلتی تھی، پورا جو ہے کام کرتا تھا اوپر سے نیچے تک۔ لیکن وہاں کے جو حکمران تھے، وہاں کے جو سلفی علماء تھے، یہ سب باشعور تھے، اور یہ لوگ جو ہے ہر چیز کو سمجھ جاتے تھے۔ اسی لیے جو ہے جب فساد بڑھنے لگا اور دیکھا انہوں نے کہ کئی ملک تباہ ہوئے اور وہاں پر یہی لوگ آگے آگے ہیں فساد برپا کرنے میں، تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ تب ان کو یاد آیا کہ جو شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے محمد امان جامی رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ،
عبداللہ القرابی اور اس طریقے سے جو دیگر علماء سلفیت ہیں وہاں پہ، وہ جو ان سے آگاہ کرتے تھے اور ان کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے صرف فساد اور بگاڑ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ملک و ملت کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، تب جا کر کے ان لوگوں کو ہوش آیا، ورنہ بہت کچھ جو ہے تباہی انہوں نے مول لے لی۔ جس وقت انہوں نے آگاہ کیا تھا ان لوگوں نے 30-40 سال پہلے، اسی وقت اگر ان لوگوں نے خبر لے لیا ہوتا تو یہ صرف مصر ہی تک تھا، مصر اور سیریا وہیں تک، یہ جہاں بھی گئے وہاں پر انہوں نے فساد مچایا۔ حسن بنا ہی کے زمانے میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا صرف مصر ہی نہیں، یمن میں بھی یہ لوگ فساد مچا چکے تھے، وہاں پر بھی یہ لوگ قتل و خونریزی مچا چکے تھے، اور بعد میں تو بہت سارے ملکوں میں یہ لوگ داخل ہوئے۔ تو شیخ احمد بن یحییٰ نجمی رحمہ اللہ کتابیں لکھتے تھے اخوانیوں کے خلاف، لیکن ان کی کتابیں یہ لوگ چھاپتے ہی نہیں، اور آج کہیں گے دیکھو فلاں نے ایوارڈ دیا، فلاں نے، ارے انہی لوگوں کا غلبہ تھا۔ آج کوئی ایوارڈ دے کر کے کسی، آج تمہارا کوئی کہتا کہ میں اخوانی نہیں ہوں، کیوں کہتا بھائی؟ اس وقت تو جو ہے سر اٹھا کے لوگ رہتے تھے۔ 2000 کے آس پاس کا معاملہ ہے، وہاں پر میں تھا مدینہ یونیورسٹی کے اندر، کوئی اپنے آپ کو سلفی نہیں کہتا تھا۔ اگر کوئی سلفی کہہ دے کہ میں سلفیہ سے فارغ ہوں یا میں سلفی ہوں، اور جو ہے اوپر اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، کسی بھی جگہ، کسی بھی جو ہے آفس میں چلے جائے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائے، اس کا کام ہی نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ تھے خیر خواہان جو وہاں پہ سلفی علماء تھے، وہ بھی چھپ کر کے رہتے تھے، اور بعض تھے جو تھوڑا نڈر تھے تو ان کے واسطے سے کچھ کام ہوتے تھے، نہیں تو کسی کا کام ہی نہیں ہوتا تھا، انہی لوگوں کا غلبہ تھا۔ بعد میں جو ہے جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تب جا کر کے وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، پھر دوبارہ چھپ، ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ختم کر لے، ان کی فکر کبھی نہیں ختم ہو سکتی ہے، بس وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی فکر وہیں پر باقی ہے، ان کو موقع ملے گا پھر جو ہے وہ اپنا زہر نکالنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ ہیں، 1346 میں جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جازان صوبے کے شہر صامتہ میں، اسی کے اندر جو ہے کہ اسی کے مضافاتی علاقے میں نجامیہ نام کی بستی ہے، وہیں پر آپ کی پیدائش ہوئی، اسی لیے آپ کو نجمی کہتے ہیں۔ آپ نے مکتب کے اندر قرآن پاک کو 3 بار پڑھا ہے۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ بن محمد القرابی رحمہ اللہ ہے، آپ نے صامتہ شہر کے اندر 1359 میں ایک سلفی مدرسہ قائم کیا، اور وہ سلفی مدرسہ آج بھی وہاں سے آپ نے فراغت کی ہے، اس میں آپ نے جا کر کے داخلہ لیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے شیخ سے مدرسے میں تعلیم جاری رکھی۔ 1365 میں شیخ کی طرف سے مدرسہ نجامیہ کے اندر اور اسی طرح محلے کی مسجد میں آپ کو بطور مدرس کے مقرر کر دیا گیا۔ 1367 کے اندر سرکاری طور پر اسی مدرسے کے اندر بطور مدرس کی تقرری ہو گئی۔ 1372 ہجری کے اندر شہر عارضہ کی طرف مسجد ابی سبیلہ میں بطور امام اور معلم کی آپ کو مقرر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب صامتہ کے اندر 1374 میں المعہد العلمی کھولا گیا تو وہاں شیخ حافظ حکمی، ناصر خلوفہ اور ایک گروپ کے ساتھ بطور مدرس کے مقرر کر دیا گیا آپ کو۔ شیخ حافظ یحییٰ شیخ حافظ حکمی بہت مشہور آدمی ہے، عقیدے پہ ان کی کتاب ہے توحید کے لہراتے جھنڈے۔ اس معہد میں آپ نے 10 سال تک تدریسی خدمات انجام دیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی شیخ نے مساجد کے اندر حلقات کی شکل میں اپنے اس تدریسی سلسلے کو جاری رکھا۔ شیخ احمد بن یحییٰ النجمی موجودہ دور کے ایک نمایاں قلمکار اور مملکت سعودی عرب کے اندر ایک غیور سلفی عالم تھے۔ آپ جو ہے کتاب و سنت کے پابند اور منہج کے شیدائی تھے۔ آپ نے کتاب و سنت کا دفاع، دین اسلام کی نشر و اشاعت اور خوارج وقت کا جس طرح رد کیا ہے وہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے۔ عبداللہ القرابی رحمہ اللہ جو جنوبی مملکت کے اندر بہت بڑے سلفی عالم تھے، اور ان سے جو ہے بہت سارے لوگوں نے تعلیم حاصل کی، انہی میں سے شیخ احمد بن یحییٰ نجمی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ جو رہ کر کے آپ تعلیم حاصل کرتے تھے، 2 حلقوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ظہر سے چھوٹے طلبہ کے حلقے میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، اور ظہر تک یعنی صبح سے لے کے ظہر تک، اور اس کے بعد ظہر کے بعد جو بڑوں کا حلقہ شروع ہوتا تھا تو اس میں جو ہے عبداللہ القرابی پڑھاتے تھے، اور یہ عشاء تک چلتا تھا۔
کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد شیخ قراوی نے بڑے حلقے میں انہیں مستقل طور پر شامل کر لیا، جہاں انہوں نے بہت سارے علوم اور فنون حاصل کیے، اور چھوٹی کتابوں سے لے کر کے بڑی کتابوں تک سب کچھ ان کے ساتھ پڑھا رہ کر کے، چنانچہ فقہ فرائض کے اندر جو الرجبیہ، الدر البہیہ، الدراری المزیہ وغیرہ آپ نے پڑھی، عقیدے کے اندر کتاب التوحید اور اسی طریقے سے العقیدہ الطحاویہ پڑھا، حدیث کے اندر بلوغ المرام، البیقونیہ، نخبۃ الفکر اور نزہۃ النظر، یعنی اصول حدیث اور حدیث سب کچھ جو ہے وہاں پر رہ کر کے آپ نے پڑھا۔ نحو اور صرف کے اندر آجرمیہ جو ہے بہت مشہور کتاب ہے، اور اسی طریقے سے تصریف الغزی، العوامل فی النحو، مئۃ عوامل فی النحو، یہ مشہور ہے جو شرح مئۃ عامل، الفیہ ابن مالک جو کہ نحو کے اندر مشہور کتاب ہے، شعر پر ہے، اور اس کی تشریح بھی ہے، اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں۔ سیرت اور اصول فقہ کے اندر مختصرات السیرہ، الورقات فی اصول الفقہ، تو مختصر سیرہ خاص طور سے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے، اور سعودی کے اندر اور دیگر عرب ممالک میں وہ کتاب چلتی ہے، مختصر ہے، وہ ابن ہشام کی جو سیرہ ابن ہشام ہے اس کا جو ہے آپ نے اختصار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اصول الفقہ میں ایک بہت ہی مختصر کتاب ہے الورقات، تو وہاں یہ بہت زیادہ رائج ہے۔ 1362 میں شیخ عبداللہ القراوی نے اپنے طلبہ میں حدیث کی بنیادی کتب تقسیم کی، جن میں جو ہے صحیح بخاری اور مسلم، اور اسی طریقے سے سنن نبی داؤد اور سنن نسائی، موطا امام مالک وغیرہ شامل تھے۔ ان ساری کتابوں کو شیخ نے پڑھایا اور اس کی اجازت بھی دی، یعنی 1364 ہجری میں ان کتابوں کی اجازت آپ نے لے لی، یعنی اجازت جو ہے آپ کو مل گیا کہ ان کتابوں کو آپ نے پڑھا ہے، اور ان کتابوں کو آپ جو ہے دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں، جس میں آپ تقریباً جو ہے تمام کتب سدہ داخل ہیں صحیحین کو لے کر کے، اور جو سنن اربعہ ہے۔ آپ نے جن مشائخ سے علم حاصل کیا ہے بڑے بڑے، ان میں شیخ قراوی سب سے مشہور ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ابراہیم بن محمد العمودی جو صامتہ کے قاضی تھے، صامتہ شہر جو کہ بہت مشہور ہے جازان کے اندر، وہاں پر جو قاضی تھے ان سے آپ نے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور فقہ میں کتاب جو اصلاح المجتمع، اور اسی طریقے سے الارشاد الی معرفت الاحکام، شیخ علی ابن شیخ عثمان زیاد الصومالی، یہ علی الصومالی جو ہے یعنی صومال کے تھے، افریقہ کے اندر جو یمن کے قریب ایک ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ صومال کے بہت سارے لوگ مملکت سعودی عرب کے اندر، خاص طور سے مکہ کے اندر اور جنوبی مملکت کے اندر رہتے ہیں۔ تو شیخ سے آپ نے جو ہے نحو اور صرف کی تعلیم حاصل کی ہے۔ محمد بن ابراہیم آل شیخ، یہ جو ہے اس وقت مملکت سعودی عرب کے قاضی تھے، قاضی عام تھے، بہت بڑے قاضی تھے، اور ان کے سامنے جو ہے بڑے بڑے حکام جو اس وقت کے ہوتے تھے وہ لوگ آ کر کے پڑھتے تھے، عمرا اور حکام جو ان کے سامنے پڑھتے تھے، اور آپ کی بات جو کبھی رد نہیں کرتے تھے، تو ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ تفسیر طبری جو ہے، ابن جریر طبری، محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس کو ان کے پاس آپ نے پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز جو بعد میں قاضی بنے، وہاں کے مفتی عام بنے، تو ان سے جو ہے آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہے، اور وہ درس میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد سن وائز کہاں آپ نے اپنا جو ہے تدریسی خدمات کہاں کہاں انجام دیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے جو شروعات کی ہے، جیسا کہ بتایا گیا، شیخ عبداللہ القراوی کے مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیا، وہیں سے آپ نے شروعات کی ہے، یعنی تدریسی خدمات کی۔ 1367 میں اپنے گاؤں النجامیہ کے اندر آپ جو ہے مدرس ہوئے۔ اس کے علاوہ 1372 میں ابو سبیلہ، یہ جو ہے محافظت الحرس میں ہے، وہاں پر آپ نے امام اور مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ 74 میں یعنی 1374 ہجری میں صامتہ کے اندر جو المعہد العلمی قائم ہوا، تو اس میں جو ہے آپ نے تدریسی خدمات انجام دی۔ 1384 میں تدریس کو چھوڑ کر کے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم دینے کا آپ نے ارادہ کیا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر واپس جو ہے آپ صامتہ شہر واپس آ گئے۔
وزارت عدل جازان میں واعظ اور مرشد کے طور پر بھی آپ نے خدمات انجام دی۔ 1387 میں المعہد العلمی جازان میں پھر دوبارہ آپ نے تدریسی خدمت شروع کر دی۔ 1389 میں دوبارہ جو ہے سامتہ کے المعہد العلمی میں تدریس کی خدمت کو سنبھالا، اور 1410 ہجری میں آپ جو ہے ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر، قریبی مساجد اور دیگر مقامات پر ہفتہ وار دروس دینے لگے، اور فتویٰ نویسی کا سلسلہ بھی آپ نے جاری رکھا۔ شیخ احمد نجمی کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ اب بھی اشاعت کے منتظر ہیں۔ چنانچہ جو کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں ان میں جو ہے اوضح الاشارہ ہے، ان لوگوں کے رد میں جو ممنوع زیارت کو جائز سمجھتے ہیں، تو ان پر رد ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نہیں قبروں کی زیارت عورتیں کر سکتی یا نہیں کر سکتی ہیں، یا کن جو ہے مزارات پر جو ہے ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں۔ تو زیارت سے متعلق اور قبروں سے متعلق جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں ان کو آپ نے اس کتاب میں جمع کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، اور جو بدعتی لوگ ہیں ان پر آپ نے رد کیا ہے۔ تاسیس الاحکام شرح عمدۃ الاحکام، فقہ الحدیث پر جو ہے ایک جامع شرح ہے عمدۃ الاحکام کی، جو ہے آپ نے شرح لکھی تاسیس الاحکام کے نام سے۔ تنزیہ الشریعہ نبانۃ الاغانی الخلیعہ، بے حیائی پر مبنی گانوں کی حرمت پر جو ہے آپ نے اس میں بحث کی ہے۔ الارشاد الی بیان الحق فی حکم الجہاد، جہاد کے احکام کی آپ نے اس کتاب کے اندر وضاحت کی ہے۔ رسالہ فی حکم الجہر بالبسملہ، نماز کے اندر بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں تحقیق ہے یہ شیخ کی۔ فتح رب الودود فی الفتاوی والرسائل والردود، فتاوی اور علمی جوابات کا یہ ایک علمی مجموعہ ہے۔ المورد العذب الزلال، بعض دعوتی مناہج پر عقائد و اعمال کے لحاظ سے اس میں جو ہے تنقید کی گئی ہے، خاص طور سے الاخوان المسلمین پر آپ نے اس کتاب کے اندر رد لکھا ہے، اور 50 جو ہے ملاحظات آپ نے ان پر خصوصی طور پر درج کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بعض تنظیمیں ہیں جیسے کہ جماعت اسلامی وغیرہ اور تبلیغی جماعت، تو ان پر بھی رد ہے، لیکن زیادہ تر رد اس کتاب کے اندر المورد العذب الزلال کے اندر اخوان المسلمون کے اوپر ہے۔ آپ کی جو وفات ہوئی ہے 20 رجب 1429 ہجری میں، 1429 میں، یعنی 23 جولائی 2008 میں ریاض کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے، اور تدفین جو آپ ہی کے گاؤں میں نجامیہ کے اندر یعنی سامتہ شہر کے اندر آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو کہ مختصر تعارف تھا۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ اگلے دروس میں شیخ پر کچھ مختصر بات کر کے جو اصل کتاب ہے اس پر بات آئے گی، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔